السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں قرآن مجید کیسے بخشیں؟ کیا قرآن کو بخشنا ضروری ہے؟ اور اگر قرآن نہ بخشیں تو کیا وہ قبول نہیں ہوتا ہے؟ یا کسی کی مان لیجیے 2 پارے رہ گئے، ابھی قرآن مکمل نہیں ہوا اور رمضان کا مہینہ مکمل ہو گیا، تو کیا ادھورا قرآن بھی بخشا جا سکتا ہے؟ اور کیا قرآن امام صاحب سے ہی بخشوانا چاہیے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو رمضان کے مہینے میں لوگ پوچھتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو ان سارے سوالوں کے جواب ایک ویڈیو میں ہی آپ کو دے دیے جائیں، تاکہ قرآن بخشنے کے متعلق کوئی بھی ڈاؤٹ آپ کا باقی نہ رہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے، اور آپ قرآن کو بخشنے کے متعلق جتنے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں ان کے عالم بن جاؤ گے آپ۔ دیکھو، سب سے پہلی بات تو ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ہمارے اوپر رکھے ہیں، ایک تو نیکی لکھنے والا اور ایک گناہ لکھنے والا۔ ہم جیسے ہی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو نیکی لکھنے والا فرشتہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے، گناہ کرتے ہیں تو گناہ لکھنے والا اس کو نوٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو جتنی دیر گناہ کرتے ہیں گناہ لکھنے والا فرشتہ اس کو کاؤنٹ کر لیتا ہے۔ تو اب جتنا بھی ہم نے رمضان میں قرآن پڑھا ہے وہ ہمارے نام اعمال میں لکھ گیا کہ اس نے 10 پارے پڑھے ہیں، اس نے 15 پارے پڑھے ہیں، اس نے 20 پارے پڑھے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھو آپ کہ جب وہ نام اعمال میں لکھ گیا تو آخرت میں جب نام اعمال کھلے گا ہمارا، ہے نا، آخرت کا میدان لگے گا، حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، تو سب نام اعمال میں لکھا ہوا اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ اللہ اس بندے نے یہ نیکی کے کام کیے اور یہ برائیاں کی۔ تو یہ سب کچھ ہم چاہیں نہ چاہیں نیکی آٹومیٹک لکھی جا رہی ہے، برائی آٹومیٹک لکھی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی نیکی کو چھپا سکو، نام اعمال میں لکھی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہم نیکی کے کام کرتے ہیں وہ ہمارے نام اعمال میں سیو ہو جاتے ہیں، ہم بخشیں یا نہ بخشیں۔ تو مان لیجیے ہم نے رمضان کے مہینے میں 5 قرآن پڑھے یا 2 قرآن شریف مکمل کیے، تو ہمارے نام اعمال میں لکھ گئے کہ اس بندے نے 2 قرآن شریف رمضان کے مہینے میں مکمل کیے، اور 2 قرآن شریف پڑھنے کا اجر ہمارے نام اعمال میں لکھ گیا۔ اب ہم اس کو بخشیں یا نہ بخشیں۔ تو یہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ قرآن شریف کو بخشنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، لوگ بخشتے کیوں ہیں؟ بخشنے کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن شریف بخشا نہ جائے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ چیز سمجھائی کہ بخشنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو کچھ آپ نے نیکی کے کام کیے رمضان کے مہینے میں سب لکھ گئے، آٹومیٹک سیو ہیں وہ آپ کے نام اعمال میں۔ آخرت کے میدان میں اسٹیٹمنٹ نکلے گا تو سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب لوگ بخشتے کیوں ہیں؟ بخشنے کا ایک چلن لوگوں میں چلا ہوا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب تک ہم بخشیں گے نہیں تو قرآن مجید کا ثواب مکمل نہیں ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اب آپ بخشنا چاہو تو بخشنے کے بھی 2 طریقے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ بعض لوگوں کو جو ہے نا تسلی نہیں ہوتی ہے۔ اب جیسے مان لیجیے علماء ہیں، حفاظ ہیں، ہم لوگ روزانہ 5 پارے 10 پارے 15 پارے پڑھ لیتے ہیں آرام سے، تو ہمارا 4-6 دن میں قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی ہے کہ ہم بخشیں گے، بھائی وہ نام اعمال میں لکھ گیا، ہم بے فکر ہیں ایک دم، ٹھیک ہے؟ اب مان لیجیے کبھی ایصال ثواب کی ضرورت پڑ گئی، کسی نے کہا کہ بھائی ہمارے مرحوم کو ایصال ثواب کر دو، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے، یا اللہ ہمارے اتنے قرآن ہوں گے، رمضان کے مہینے میں ہم نے 5 قرآن مجید پڑھے تھے جو ہمارے نام اعمال میں درج ہیں، یا اللہ اس میں سے ہی اتنے قرآن کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بخشنا ضروری نہیں ہے۔ اب کچھ لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی ہے، جب تک بخشیں گے نہیں ان کو تسلی نہیں ہوگی۔ تو دیکھو، بخشنے کے بھی 2 طریقے ہیں۔ ایک، بخشنے کا مطلب یہ کہ اللہ جو بھی کچھ میں نے قرآن پڑھا ہے تو اس کو قبول فرما لے، ہے نا؟ وہ تو قبول ہو گیا، نام اعمال میں لکھ گیا، لیکن زبان سے ہم نے اللہ کے سامنے شکر ادا کیا اور زبان سے یہ کہا کہ اللہ میرا ایک قرآن مکمل ہو گیا تو اس کو قبول فرما لے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا بخشنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ میں نے پڑھا ہے اس کو قبول فرما لے، اور میرے فلاں مرحوم، میرے دادا، میرے نانا، میری نانی، میری دادی جو اس دنیا سے جا چکی ہیں ان کو اس کا ثواب اللہ پہنچا دے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تو اگر آپ اپنے قرآن شریف کو اللہ کی بارگاہ میں چاہتے ہیں قبول ہو جائے تو آپ قرآن مجید جب مکمل ہو گیا تو کسی بھی نماز کے بعد یا قرآن شریف مکمل ہونے کے بعد ہاتھ اٹھائیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، 3 بار درود شریف پڑھیے،
ربنا آتنا پڑھیے اور اس کے بعد دعا کیجئے جو چاہیں وہ، کیونکہ قرآن مجید جب مکمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ دعا کیجئے اور اس کے بعد آخر میں کہیے کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا، میرا رمضان میں 1 قرآن مکمل ہو گیا، میرے 2 قرآن مکمل ہو گئے، یا اللہ تو ان کو قبول فرما لے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہہ کے آپ اپنی دعا فنش کر لیجئے۔ اور اگر آپ اس کا ثواب کسی مرحوم کو پہنچانا چاہتے ہو، مان لیجیے اپنے دادا کو یا جو بھی آپ کا عزیز اس دنیا سے جا چکا ہے اس کو ثواب پہنچانا چاہتے ہو، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اللہ یہ 2 قرآن میں نے پڑھے ہیں، اس کا ثواب فلاں مرحوم کو اللہ آپ پہنچا دیجئے، تو ثواب پہنچ جائے گا۔ قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد فوراً کسی کو ثواب پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ مان لیجیے رمضان کے مہینے میں آپ نے قرآن پڑھا، قرآن مکمل ہونے کے بعد 1 مہینے کے بعد کوئی آپ کے پاس آیا کہ بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، قرآن مجید پڑھ کر ثواب پہنچا دیجیے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، رمضان میں میرے 2 قرآن پڑھے ہوئے تھے، اس کا ثواب میں ان کو بخش دوں گا۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہ رمضان کے مہینے میں نے قرآن مجید پڑھا تھا، اس کا ثواب میرے فلاں رشتہ دار کو پہنچ جائے، فلاں میرے عزیز کو پہنچ جائے، ثواب پہنچ جائے گا، کیونکہ اللہ نے بڑی آسانی رکھی ہے۔ دیکھو جیسے ہم لوگ موبائل میں میرے مان لیجیے بہت سارے فوٹوز ہیں، ویڈیوز ہیں، میں کسی کو شیئر کرنا چاہتا ہوں تو یہ ویڈیو میں اس سے کہوں گا بھائی اپنا کوئی بھی ایپ اوپن کرو اور ایک ایپ کے ذریعے میں اپنا ڈیٹا ادھر شیئر کر سکتا ہوں، تو میرے موبائل میں بھی رہے گا اور ادھر بھی سیم ٹو سیم چلا گیا۔ یا واٹس ایپ پر جا کر میں نے جو فوٹوز میرے پاس تھے وہ میں نے آپ کو شیئر کر دیے، جو ویڈیوز تھی وہ میں نے آپ کو شیئر کر دی، تو میرے پاس بھی رہی اور آپ کے پاس بھی پہنچ گئی۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ جو تمہارا دنیا سے اب جا چکا اس کو آپ کیسے کچھ تحفے، گفٹ، کیسے ان کے لیے کچھ بھیج سکتے ہو، تو ایصال ثواب۔ تو یہ طریقہ ہے بخشنے کا۔ کیا امام صاحب سے ہی بخشوانا ضروری ہے؟ کہ نہیں بھائی، دین اسلام کے جتنے طریقے ہیں وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ آپ خود جو مولانا صاحب کر سکتے ہیں کام وہ آپ بھی کر سکتے ہو، تو امام صاحب سے بخشوانا ضروری نہیں ہے۔ ہماری خواتین ہیں نا پریشان ہوتی ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد ہاتھ اٹھاؤ، یا اللہ یہ 1 قرآن میں نے پڑھا ہے، اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچ جائے، یا اللہ تو اس قرآن کو قبول فرما، میری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے۔ اور آپ جتنے لوگوں کو چاہو ایصال ثواب کر سکتے ہو، جیسے اپنے موبائل کے ذریعے جتنے لوگ ہوں ان کو آپ سیم فوٹو بھیج سکتے ہو، وہ آپ کے پاس بھی رہے گا اور سب کے پاس پہنچ جائے گا۔ ایسے ہی جو بھی کچھ آپ نے قرآن پڑھا ہے وہ آپ کے پاس بھی رہے گا اور آپ نے جتنے لوگوں کو بھیجنا چاہو بھیج سکتے ہو۔ آپ نے کہا سارے صحابہ کو پہنچ جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کے جتنے بھی اب تک مسلمان اس دنیا میں آ چکے ہیں سب کو پہنچ جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے ایصال ثواب کا طریقہ۔ اور ایصال ثواب کے لیے جو ہے نا قرآن مجید مکمل ہو تو مٹھائی بانٹ سکتے ہو آپ خوشی میں، کوئی بات نہیں ہے نا۔ باقی یہ ایصال ثواب کا طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا ادھورا قرآن ہو تو دیکھیے قرآن مجید مکمل ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے، قرآن بخشنے کا مطلب کیا ہے۔ قرآن بخشنے کا 2 مطلب، ایک تو یہ کہ آپ اللہ سے کہہ رہے ہو کہ اللہ جو کچھ میں نے قرآن پڑھا اس کو قبول فرما، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اس قرآن کے ثواب کو کسی کو پہنچانا چاہ رہے ہو، تو 2 مطلب ہو گئے قرآن بخشنے کے۔ تو اب مان لیجیے آپ نے 10 پارے پڑھے ہیں تو 10 پارے بھی آپ بخش سکتے ہو۔ اگر آپ نے کوئی بھی نفلی عبادت کی ہے، مان لیجیے 10 رکعت نفل آپ نے پڑھی ہیں، اس کو بھی آپ بخش سکتے ہو، ہے نا۔ مان لیجیے قرآن ادھورا رہ گیا آپ کا رمضان کا، 30 پاروں کے بجائے 28 ہوئے اور رمضان کا مہینہ نکل گیا، تو آپ رمضان کے بعد بھی قرآن مجید کو مکمل کر کے بھی بخش سکتے ہو اور ادھورا بھی بخش سکتے ہو۔ مان لیجیے ابھی آپ کے 10 پارے ہوئے تھے، کسی کے انتقال کی خبر آ گئی، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ یہ 10 پارے ہیں، اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچ جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ قرآن بخشنے کے متعلق سارے سوالوں کے جواب آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو کامنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے کامنٹ کو سنڈے کامنٹ باکس میں لے کر کلیئر کر دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔